السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ناول حد جنوں سوات میں اس وقت موسم بالکل سہانا تھا۔ صبح کے 6 بج رہے تھے مگر خان حویلی میں ایک عجیب تناؤ تھا۔ سب جانتے تھے آج کچھ بڑا ہونے والا ہے، مگر کوئی بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہا تھا۔ مہروش ناشتے کی میز پر آئی۔ ساحر پہلے سے بیٹھا تھا۔ مہروش نے نظر ہٹائی، دور بیٹھ گئی۔ زاران، جس کا چہرہ بجھا بجھا سا تھا، رباب کے چہرے پر بھی خاموشی چھائی تھی۔ سب خاموش بیٹھے رہے۔ دادی نے چائے ڈالی، کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ پھر دروازے کی گھنٹی بجی۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دادی اٹھی۔ دروازہ کھولا۔ باہر مہروش کے ابو تھے، ساتھ ایک بزرگ اور بھی تھے، سفید داڑھی والے، سنجیدہ چہرہ۔ مہروش خوشی سے اٹھی، ابو کے پاس گئی۔ گلے ملی، مگر ابو کے چہرے پر وہ سکون نہیں تھا جو ہمیشہ ہوتا تھا۔ وہ کچھ پریشان لگ رہے تھے۔ مہروش نے محسوس کیا کچھ غلط ہے۔ سب ڈائننگ ہال میں جمع ہوئے۔ ابو نے سیدھی بات کہی، مہروش بیٹھو بیٹھو بیٹا، آج تم سے ایک بات کرنی ہے، بہت ضروری بات۔ مہروش بیٹھ گئی۔ دل تیز دھڑکنے لگا۔ ابو نے گہری سانس لی، بیٹا، جب تم 4 سال کی تھی اس وقت تمہارے دادا نے ایک فیصلہ کیا تھا، تمہاری شادی طے کی تھی۔ مہروش نے دیکھا۔
کمرے میں سب خاموش تھے۔ رباب کی آنکھوں میں ہمدردی تھی۔ دادی نے نظریں جھکا لی۔ ساحر نے مہروش کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جذبہ تھا۔ مہروش کا دل دھڑکنا بند ہو گیا۔ ابو نے کہا وہ شادی ساحر سے طے ہوئی تھی۔ نکاح ہو چکا ہے مہروش، بچپن میں ہو چکا ہے۔ تم ساحر کی بیوی ہو۔ یہ الفاظ یہ الفاظ کمرے میں گونجے۔ مہروش نے سنا، ایک بار، دو بار سنا، پھر اس کے ذہن نے کام کرنا بند کر دیا۔ ساحر کی بیوی، بچپن میں نکاح، وہ شخص جس نے اسے بے شرم کہا، جس نے قید کیا، جس نے حکم دیے۔ وہ اس کا شوہر ہے؟ مہروش اٹھی آہستہ سے۔ ابو نے کہا بیٹا۔ مہروش نے انہیں دیکھا، آنکھوں میں آنسو آئے مگر گرنے نہیں دیے۔ آپ کو معلوم تھا اور آپ نے نہیں بتایا۔ ابو خاموش ہو گئے۔ مہروش نے ساحر کو دیکھا، آنکھوں میں سیدھا۔ آپ کو پتہ تھا ساحر بھائی؟ ہاں، کب سے؟ ہمیشہ سے۔ مہروش نے ایک لمبی سانس لی۔ آواز بالکل سپاٹ ہو گئی، بالکل خالی۔ آپ جانتے تھے اور آپ نے مجھے بے شرم کہا، قید کیا، حکم دیا۔ یہ سب جانتے ہوئے
جبکہ میں بالکل بے خبر تھی۔ ساحر نے کچھ نہیں کہا۔ مہروش کی آنکھوں سے آنسو گرے، رکے نہیں۔ اس نے ایک نظر سب پر ڈالی۔ سب جانتے تھے سب نے چھپایا تھا اور میں اپنے ہی گھر میں سب سے بے خبر تھی۔ مہروش کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ الٹے قدم مڑی اور سیڑھیوں پر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف گئی۔ مہروش دوڑتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا، فرش پر بیٹھ گئی، دیوار سے لگ کر گھٹنے سینے سے لگائے زاروں قطار رو پڑی۔ اتنی زور سے رو پڑی جتنا پہلے کبھی نہیں روئی تھی۔ نیچے ڈائننگ ہال میں ابو نے گہری سانس لی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد، ساحر ایک اور بات ہے۔ سب نے انہیں دیکھا۔ وہ بزرگ جو ابو کے ساتھ آئے تھے، وہ ایک کاغذ نکالا۔ میز پر رکھا۔ ساحر نے دیکھا، یہ طلاق کے کاغذ ہیں۔ مہروش کے نانا نے بھیجے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ نکاح ختم ہو جائے کیونکہ انہیں یہ رشتہ کبھی منظور ہی نہیں تھا اور اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے مہروش کی شادی کہیں اور ہوگی۔ رشتہ آیا ہے باہر سے۔ اچھا، ایک اچھے خاندان سے۔ وہ چاہتے ہیں تم دستخط کرو۔ آج ابھی کمرے میں ایک سناٹا چھا گیا۔ زاران نے ساحر کو دیکھا۔ دادی نے آنکھیں بند کر لی۔ رباب کا دل ڈوبا۔ ساحر نے وہ کاغذ اٹھایا، پڑھا۔ کمرے میں سب کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ ساحر نے کاغذ میز پر رکھا، کھڑا ہوا۔ ابو نے پوچھا، ساحر؟ ساحر نے انہیں دیکھا۔ آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ میں دستخط نہیں کروں گا۔
آواز میں سرد مہری تھی۔ بیٹا سوچ لو۔ میں نے سوچ لیا ہے، 10 سال سے سوچ رہا ہوں، میں دستخط نہیں کروں گا۔ اور کسی کی جرأت نہیں مہروش کو مجھ سے الگ کر سکے۔ مہروش میری بیوی ہے اور رہے گی۔ اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اوپر مہروش کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ کوئی جواب نہیں۔ مہروش خاموشی۔ ساحر نے دروازہ کھولا۔ مہروش فرش پر تھی، دیوار سے لگی، آنکھیں سرخ، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اسے دیکھتے ہی اٹھنے لگی۔ جائیں آپ یہاں سے، آواز ٹوٹی ہوئی۔ ساحر نے دروازہ بند کیا، قریب آیا۔ مہروش پیچھے ہٹی، دیوار سے جا لگی۔ آپ کو معلوم تھا؟ مہروش نے کہا۔ خوبصورت آنکھوں سے آنسو بہتے، سرخ اور سفید گالوں کو اور بھی خوبصورت بنا رہے تھے۔ اس وقت وہ درد میں ڈوبی کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ ہمیشہ سے معلوم تھا، اور آپ نے مجھے بے شرم کہا، آپ نے میرے ساتھ۔ ہاں، غلط کیا میں نے۔ مہروش رک گئی۔ بہت غلط کیا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا۔ مگر مہروش، میں ڈرتا تھا۔ کس بات سے ڈرتے تھے؟ مہروش نے پوچھا، آواز میں حیرانی۔ ساحر نے اسے دیکھا۔ تم سے۔ تم سے، تمہاری نفرت سے۔ مجھے ڈر تھا کہ جب پتہ چلے گا تم مجھے قبول نہیں کرو گی۔ اور اس نے کہا، اور میں یہ نہیں چاہتا تھا۔ مہروش نے اسے دیکھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اب غصے کے ساتھ ایک سوال بھی تھا۔ نیچے ابو نے کیا کہا؟ مہروش نے پوچھا۔ کچھ اور بھی ہوا ہے؟
ساحر نے اسے دیکھا۔ کافی دیر دونوں کے بیچ خاموشی رہی۔ ہاں، کیا؟ تمہارے نانا نے طلاق کے کاغذ بھیجے ہیں۔ کہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں تمہاری۔ وہ چاہتے ہیں میں دستخط کروں۔ مہروش کی آنکھیں حیرت اور دکھ سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اور میں نے انکار کر دیا۔ خاموشی کا ایک طویل عرصہ دونوں کے درمیان آیا۔ مہروش نے اسے دیکھا۔ آنکھوں میں درد اور بے یقینی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جہاں پہلے ہمیشہ صرف سختی تھی، آج کچھ اور بھی تھا۔ کیوں؟ مہروش نے پوچھا۔ سرگوشی میں کیوں انکار کیا؟ ساحر نے اسے دیکھا۔ کیونکہ تم میری بیوی ہو اور میری ہی رہو گی۔ کوئی تمہیں مجھ سے الگ نہیں کر سکتا۔ اس کے لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی۔ تم میری بیوی ہو۔ اور رہو گی۔ مہروش کا دل رک گیا، پھر دھڑکا، تیز، بہت تیز۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ آنسو اب کسی اور احساس سے تھے، غصے سے نہیں۔ ایک ایسی الجھن سے جو سمجھ نہیں آتی تھی۔ جائیں یہاں سے، مہروش نے کہا۔ آواز کانپ رہی تھی۔ مجھے اکیلا چھوڑ دیں، ابھی جائیں یہاں سے۔ مجھے سوچنا ہے، مجھے وقت چاہیے۔ ساحر نے اسے دیکھا گہری نظروں سے، پھر پلٹا اور دروازے کی طرف بڑھا، مگر دروازے پر ہی رک گیا۔ میری ایک بات یاد رکھنا مہروش، جتنا وقت چاہیے لو، مگر یاد رکھو مہروش۔ تم میری ہو اور تا قیامت میری ہی رہو گی۔ میں نے انکار کیا ہے ان کاغذوں پر دستخط کرنے سے، اور میں ہمیشہ انکار کرتا رہوں گا۔ ساحر خان نے دوسری نظر نہیں ڈالی مہروش پر اور باہر نکلتا چلا گیا۔ مہروش وہیں کھڑی رہی۔
دیوار سے لگی، اس کا ہاتھ اپنے دل پر گیا۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا۔ تم میری ہو، یہ الفاظ، یہ 3 الفاظ، ان میں کیا تھا؟ مہروش نے آنکھیں بند کی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ سنے گی، اور یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ سن کر غصے کے ساتھ ساتھ دل میں کچھ اور بھی ہوگا۔ رباب اپنے کمرے میں گئی، دروازہ بند کیا۔ آج اس کے دل کے زخم پھر سے تازہ ہو گئے تھے۔ آج مہروش کی حالت بھی بالکل ویسی تھی۔ رباب کو یہ دیکھ کر وہ وقت یاد آیا جب زاران نے اسے سب کے سامنے ریجیکٹ کیا تھا، اس کی اتنی زیادہ بے عزتی کی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ آج پھر سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ اس کی رنگت گندمی تھی، مگر نقوش میں ایک عجیب سی کشش تھی جو اسے بہت خوبصورت بناتی تھی۔ آج اور ابھی اگر کوئی اسے دیکھ لیتا تو شاید اپنا دل ہار بیٹھتا۔ رباب زمین پر بیٹھتی زاروں قطار رو رہی تھی۔ آج ایسا لگ رہا تھا کہ اگر آج اس کے دل سے یہ آنسو نہ نکلے تو اس کا دل پھٹ جائے گا۔ کسی نے بے چینی سے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ رباب، دروازہ کھولو! زاران کی بے چینی بھری آواز آئی۔ رباب نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس روتی جا رہی تھی، جیسے وہ آج اپنے دل کا سارا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہو۔ اگر آج یہ بوجھ اس کے دل پر رہتا تو شاید اس کا دل پھٹ جاتا۔ رباب، دروازہ کھولو! زاران کی بے چینی بھری آواز پھر سے آئی۔ رباب نے اپنے آنسو پوچھے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دروازے کے پاس گئی۔ رباب نے اپنی آنکھیں صاف کی، رونے کی وجہ سے لال ہو گئی تھی۔ دروازہ کھولا، سامنے زاران کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر بے چینی تھی، جیسے آج اور ابھی اگر وہ رباب کو نہیں دیکھے گا تو شاید مر جائے گا۔ رباب! زاران نے کچھ کہنا چاہا، مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ زاران نے اپنی ساری ہمت جمع کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے۔
وہ کاغذ جو ابو لائے تھے طلاق والے؟ رباب نے پوچھا۔ ہاں۔ ساحر نے دستخط نہیں کیے۔ رباب خاموش رہی۔ زاران نے اسے دیکھا۔ پھر اس نے کہا، اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میں بھی نہیں کرتا۔ رباب نے اسے دیکھا حیرت سے۔ زاران نے آنکھیں ملائی، اس بار نہیں ہٹائی۔ میں نے غلط کیا تھا، سب کے سامنے، تمہارے ابو کے سامنے میں نے غلط کیا تھا۔ رباب خاموش رہی۔ مجھے نہیں پتا کہ میں معافی کے قابل ہوں یا نہیں، کہ مجھے معافی ملے گی یا نہیں، مگر میں دوبارہ وہ غلطی نہیں کروں گا۔ رباب نے اسے دیکھا خالی خالی نظروں سے۔ رباب کی آنکھوں میں کوئی بھی جذبہ نہیں تھا، جیسے ان کھوکھلے الفاظوں سے اسے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ رباب خاموش رہی، کچھ نہیں کہا۔ زاران کے یہ الفاظ اس کے لیے اب کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ رباب بولو کچھ، زاران نے امید بھری نظروں سے رباب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رباب پھر بھی خاموش رہی۔ زاران کے لفظوں میں واضح بے چینی تھی۔ بولو یار۔ کچھ تو بولو۔ زاران جیسے بے بس ہوا۔ کیوں؟ رباب کے خالی الفاظ تھے۔ زاران کی بے چینی کچھ کم ہوئی۔ کیونکہ وہ رکا کچھ لمحوں کے لیے، کیونکہ تم میری ہو۔ وہ رکا کچھ لمحوں کے لیے، کیونکہ تم میری ہو، اور جو میری ہو اس کو درد مجھے نہیں دینا۔ رباب کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ یہ الفاظ، تم میری ہو۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زاران یہ کہے گا۔ اس نے نظریں جھکا لی، آنسو گرے۔ زاران نے دیکھا، ایک لمحے کے لیے آگے بڑھنا چاہا،
مگر پھر رک گیا۔ جاؤ، رباب نے کہا آہستہ سے۔ مجھے وقت دو رباب۔ ٹھیک ہے۔ مڑا۔ جانے لگا۔ رباب نے پیچھے سے کہا زاران۔ زاران کے قدم وہیں جم گئے۔ مجھے نہیں پتا اس بار تم سچ بول رہے ہو یا جھوٹ، مگر مجھے تم سے کوئی امید نہیں۔ زاران پیچھے نہیں مڑا تھا، مگر اس سے آگے قدم اٹھانا بھی آج دنیا کا سب سے مشکل کام لگ رہا تھا۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ چاند کی مدھم روشنی پڑتی سوات کے ان بڑے بڑے پہاڑوں پر پڑتی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ مہروش بستر پر لیٹی تھی، آنکھیں کھلی تھی۔ تم میری ہو۔ یہ الفاظ مہروش کے کانوں میں ابھی تک گونج رہے تھے۔ آج صبح تک میں سمجھتی تھی کہ اس سے نفرت ہے۔ آج صبح تک، مگر آج سب بدل گیا۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ ذہن میں ساحر کا چہرہ آیا، وہ آنکھیں جن میں آج پہلی بار کچھ اور تھا۔ کیا تھا؟ کیا تھا ان آنکھوں میں؟ جواب نہیں ملا، مگر دل نے کچھ کہا جو ذہن نے ابھی تک نہیں مانا تھا۔ ساحر کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ وہ چاند کی روشنی میں چمکتے ان سوات کے پہاڑوں کو دیکھ رہا تھا۔ آج سب کچھ بدل گیا تھا۔ برسوں سے جو راز دفن تھا، آج وہ کھل گیا تھا۔
مہروش کو پتہ چل گیا تھا اور اس نے انکار کیا تھا ان کاغذوں پر دستخط کرنے سے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بچپن سے جو لڑکی اس کی دسترس میں تھی وہ کسی اور کے پاس جائے۔ اب آگے کا راستہ مشکل تھا۔ مہروش ٹوٹی ہوئی تھی۔ ناراض تھی، غصے میں تھی اور شاید ابھی بھی نفرت کرتی تھی، مگر ساحر نے ایک فیصلہ کر لیا تھا بہت پہلے۔ وہ مہروش کو کسی کی بھی قیمت پر چھوڑے گا نہیں۔ وہ مہروش کو کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑے گا، چاہے وہ اس سے نفرت کرے یا محبت، مگر چھوڑے گا نہیں۔ چھوڑے گا تو وہ بالکل نہیں، کسی قیمت پر نہیں۔ اور دنیا کا کوئی بھی شخص مہروش کو اس کی مرضی کے بغیر اس سے دور نہیں کر سکتا۔ شکریہ۔ کوئی غلطی ہو جائے تو پلیز معاف کرنا، اور پلیز یار سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں۔ شکریہ۔